شمع تیری طرف لا لگی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اپنے پاک پروردگار کے بہت سارے نام اب تک ہم سن چکے ہیں، آج بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں کچھ نام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی علم کی کچھ باتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک کی جس نام کے بارے میں آج ہم نے سننا ہے وہ ہے المتین۔ الف لام ہے، میم ہے، پھر تا ہے، پھر یا اور پھر نون، المتین۔ یہ مبارک نام حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ پاک کے 99 نام ذکر کیے، اس مقام پر اس نام کو بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ زاریات میں اپنا یہ نام ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی بے شک اللہ وہی رزق دینے والا، وہی قوت والا اور وہی متین ہے۔ متین کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ قوت ہو اور جس کی قوت کی کوئی انتہا نہ ہو، ایسی ہستی کو المتین کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً اللہ جل شانہ ایسی ہی ہستی ہے جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، جس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ ہر طرح سے قادر ہے، وہ ہر طرح سے قوت والا ہے۔ اللہ پاک نے جو یہ آیت مبارکہ میں اپنے 3 اوصاف ذکر کیے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ پاک ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے اور قدرت والا ہے۔ ان میں عجیب لطف موجود ہے کہ ارشاد یہ فرمایا سب سے پہلے کہ اللہ پاک بے شک وہ رزق دینے والا ہے، پھر فرمایا کہ وہ قوت والا ہے، اور فرمایا کہ وہ متین ہے، یعنی قوت و قدرت والا ہے۔ یعنی رزق جس کو وہ دینا چاہتا ہے ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے، جس کے نصیب میں جتنا اس نے رزق لکھا ہے اتنا اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس عطا کرنے کی وہ قوت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ کوئی اس کو مشقت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی اس کے لیے پریشانی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ ایسی قوت اور قدرت والا ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں، مخلوق جب کوئی کام کرتی ہے، کسی بھی طرح کا کام کرتی ہے، تو ایک طرح سے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے کاموں کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ارشاد فرمایا اذا اراد، جب اللہ پاک کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو ان یقول له کن فیکون، اللہ پاک کن کہتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بھی صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہے، صرف اور صرف بتانے کے لیے ہے کہ وہ کن فرماتا ہے، یعنی وہ کن کا کلمہ فرماتا ہے، اور وہ چیز، کن کا مطلب ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کلمہ کن کا کوئی محتاج نہیں ہے کہ وہ کن فرمائے اس کے بعد وہ چیز ہوگی۔ وہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے فوری طور پہ وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کسی چیز کا محتاج یہ نہیں ہے۔ تو وہ رزق بھی عطا کرتا ہے، وہ قوت والا بھی ہے، وہ قدرت والا بھی ہے۔ اب اگر ہم اس کے عکس آتے ہیں، پیچھے کی طرف سے آتے ہیں، پہلے رزق دیتا ہے تو رزق دینے پہ قوت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بنتی۔ اور اس طرف سے آ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک متین ہے، قدرت والا ہے، اللہ پاک قوت والا ہے، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ رزق دینے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا قوی ہونا، اس کا قدرت والا ہونا، نعوذ باللہ، کہ وہ ظالم ہو، لوگوں سے ان کے رزق کو روکے، بلکہ اس کی قوت اور قدرت ایسی ہے کہ اپنی قوت و قدرت کے باوجود، اپنی عظمتوں کے باوجود وہ ساری مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ یعنی اگر مخلوق کے اندر کسی کو قدرت حاصل ہوتی ہے،
کسی کو دبدبہ حاصل ہوتا ہے، کسی کو دوسرے کے اوپر تسلط حاصل ہوتا ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے، انعام کسی کے اوپر ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے کو اس کے اوپر قدرت حاصل ہو جائے، تو بعض اوقات اس سے نعمتوں کو روک لیتا ہے، اس سے انعامات کو روک لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ اس قدر عظیم ہے، اس قدر قدرت والا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں سے نعمتیں روکتا نہیں، بلکہ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قوت اور قدرت کے باوجود وہ لوگوں پر رزق بند نہیں کرتا، وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ کہ لوگ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ یہی علماء بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ بعض اوقات جو ذکر ہوتا ہے اللہ پاک کا، وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کی تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ پاک کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ کہنا، اللہ پاک کی تکبیر بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا، کلمہ شریف پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سارے کے سارے جو زبان سے ذکر ہوتے ہیں ان کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے، زبان کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ایک ذکر جو ہوتا ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ ذکر قلبی کا معنی، یعنی دل سے جو ذکر ہوتا ہے، اس کا معنی علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ بندہ اللہ پاک کی مخلوقات پر غور کرتا ہے، اس کی تخلیقات کے اوپر غور کرتا ہے، اپنی ذات کے اوپر غور کرتا ہے، اس کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، اس کے انعامات پر غور کرتا ہے۔ جب وہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو اب اس کے دل کے اندر اللہ پاک کی عظمت یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا دل جھکتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ پاک یہ ہم سے، ہماری ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ یہ مثال دی جاتی ہے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ پاک کی محبت بندے کے ساتھ جس قدر ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ ماں کے ساتھ بھی جو مثال دی گئی ہے کہ ماں سے بڑھ کر اللہ پاک محبت کرتا ہے، تو یہ بھی صرف اور صرف سمجھانے کے لیے۔ 70 ماؤں والی تو روایت یہ بہرحال حدیث پاک تو نہیں ملتی اس طرح کی، لیکن یہ کہ یہ بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ تو ماں سے بھی جو مثال دی جاتی ہے وہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، ورنہ کیونکہ ماں سب سے بڑھ کر محبت کرتی ہے، ماں کی محبت بے مثل و بے مثال ہے، لیکن بتا دیا گیا کہ ماں جیسی ہستی جو اتنی زیادہ محبت کرتی ہے تو اس سے بھی بڑھ کر اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ لیکن یہاں جو تصور دل کے اندر روحانیت اور نورانیت کو اور ایک تشکر کے جذبے کو داخل کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمارا رب کس قدر عظیم ہے، کس قدر اس کے پاس قدرت ہے، کس قدر اس کے پاس طاقت ہے، کیسی اس کی قوت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے لیے کہے کن تو وہ چیز فوری ہو جاتی ہے، جس چیز کا ارادہ فرمائے وہ فوری ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں ایک بلڈنگ بنانے کے لیے کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے، کمرہ بنانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اور آسمان سے اوپر جو آسمان ہے وہ پہلے آسمان سے بڑھ کر، دوسرا اس سے بڑھ کر، تیسرا اس سے بڑھ کر، یعنی ہر آسمان پر مخلوقات بنائی، وہ پہلے آسمان سے زیادہ، دوسرے سے تیسرے پہ زیادہ، یوں یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ عرش معلیٰ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اور عرش معلیٰ یہ اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اتنی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ پاک کو کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر دقت نہیں ہے، وہ جو ارادہ فرمائے فوری طور پہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے فرشتے، جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں یہ موجود ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو پیدا کیا ہے تو آپ کے 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر اتنا بڑا ہے کہ جو مشرق اور مغرب کو بھر دیتا ہے، زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے۔ اتنے بڑے جبریل امین علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا ہے، اور ان سے کئی گنا بڑے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، کہ جسامت کے اعتبار سے ان کو اتنا بڑا اللہ پاک نے بنایا ہے۔ لیکن یہ فرشتے اللہ پاک کے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، بالخصوص قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ تھر تھر کانپیں گے۔ لیکن اتنا بڑا، اتنا عظیم رب کہ جو اتنی چیزیں بنائے، اور جب فرمائے گا کہ یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں تو فوری طور پر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ان تمام عظمتوں کے باوجود، تمام تر قدرت کے باوجود، اتنی اعلیٰ اور اتنی عظیم ہستی جب ہم سے محبت کرے،
تو پھر ہمارا عالم کیا ہوگا؟ یہ تصور کریں، وہ خود اتنی قوت والا ہے، قدرت والا ہے، اتنے اختیارات والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تصور کتنا نرالا اور کتنا پیارا ہے، جو دل کو سکون بخشتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ متین ہے، یعنی اس کی قدرت کی، اس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے اولیاء کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے، اپنے اولیاء کا بھی امتحان لیتا ہے، اور اپنے اولیاء کے ذریعے لوگوں کو بھی آزماتا ہے کہ لوگ کیسا کرتے ہیں۔ یعنی اولیاء اللہ جب اللہ پاک کے اس نام المتین پر غور کرتے ہیں تو ان کی ساری کی ساری توجہ، ساری کی ساری توقعات یہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو لوگوں کا محتاج کر کے آزمایا جاتا ہے، اور لوگوں کو ان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح اسماء اللہ الحسنی میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک متین ہے اور وہ قدرت و قوت والا ہے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے اولیاء کو بھی آزماتا ہے اور ان کے ذریعے لوگوں کو بھی آزماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کیا کہ حضرت ابو حفص دین وری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بھائی تھے، اور وہ ایک جگہ پر ایک قصبے کے اندر بیمار ہو گئے، اور تقریباً 7 دن تک وہاں بیمار رہے۔ انہوں نے کسی سے گفتگو نہیں کی اور کسی نے ان کا دھیان نہیں رکھا۔ جب وہ انتقال کر گئے تو اچانک جو ہے بہت سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، جگہ جگہ سے لوگ آنے لگے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں آئے ہیں اتنے سارے لوگ، یعنی یہاں بیمار پڑے ہوئے تھے تو اس وقت تک تو کسی نے نہیں پوچھا تھا، تو بتایا گیا کہ ہم نے ایک آواز سنی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کے جنازے میں حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ فلاں بستی کے اندر پہنچے۔ جب یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہنچ کر حضرت دین وری رحمۃ اللہ تعالی کے بھائی کو دفنا دیا، اور اس سے قبل انہوں نے ان کا خیال نہیں رکھا تھا۔ جب دفنا کر فارغ ہوئے اور واپسی آئے تو انہوں نے جو کفن ان کو دیا تھا، یعنی پہلے دھیان نہیں رکھا، اب کفن بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس کفن کو محراب کے اندر پایا کہ وہ کفن جو بھائی کو دیا تھا وہ محراب کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ لا حاجت لنا فی کفنکم، کہ ہمیں تمہارے کفن کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ھذا ولی من اولیائنا مات، یہ ہمارے اولیاء میں سے ایک ولی ہے، انتقال کر گئے، تم نے نہ ان کو کھلایا، نہ ان کو پلایا، نہ تم نے ان کا علاج کیا، اور نہ ہی ان سے کوئی گفتگو کی، تو تمہاری کفن کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے وہ کفن ان کو واپس لوٹا دیا۔ تو یہ امتحان لیا گیا ان کا، کہ بستی والوں کا، کہ یہ کیا کرتے ہیں اللہ کے اس ولی کے ساتھ، اور اللہ کے اس ولی کا امتحان ہوا، یہ اپنے امتحان کے اندر پورے اترے، ان کی ساری توجہ اللہ پاک کی طرف تھی، لیکن بستی والے اپنے امتحان کے اندر پورے نہ اترے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کفن انہوں نے دیا تھا اللہ پاک نے وہ واپس کر دیا۔ اس کے بعد امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ان کو احساس تو ہوا بستی والوں کو، اور انہوں نے اس بستی کے اندر ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک گھر بنایا جس کے اندر مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ تو جو بھی وہاں سے مسافر گزرتا وہ لوگ وہاں پر اب ان کی ضیافت کیا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور اچھا سلوک اس کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ پاک امتحان اپنے پیاروں کا بھی لیتا ہے اور اپنے پیاروں کے ذریعے دوسروں کا بھی لیتا ہے۔ علماء نے اس مقام پر اللہ پاک کے اس نام المتین کے تحت بندے کو کیا کرنا چاہیے یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کے لیے اس میں کیا کیا، یعنی جیسے کہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے ہر نام کے اندر سے بندے کے لیے کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں، کچھ باتیں اس پر لازم ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو نافذ کرے۔ تو المتین کا ہم نے معنی سنا کہ وہ ہستی، وہ ذات کہ جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ یہ بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اللہ بندوں پر کرم فرمانے والا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اس کے تحت بیان کیا گیا کہ بندے کو یہ چاہیے کہ وہ دوسروں پر رحمت کرے، دوسروں پر رحمت کرے، شفقت و مہربانی کرے۔ اللہ پاک کے اس نام کا تقاضا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بندے کو قدرت اور طاقت حاصل ہو تو اپنی اس قدرت اور طاقت پہ نازا ہو کر وہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا نہ شروع کر دے،
لوگوں کے ساتھ نا انصافی کرنا نہ شروع کر دے، ظلم کرنا نہ شروع کر دے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم عام طور پہ جو حکمران ہوتے ہیں، جو افسران ہوتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے تو بہت گفتگو کرتے ہیں کہ یہ طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو تلف کر رہے ہوتے ہیں، نا انصافی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو ہمارے ہونٹوں پہ، ہماری زبان پر ہوتی ہے۔ اب جو حکمران کر رہے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ ان کا اپنا کام ہے جس کا جواب انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دینا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جس کو ذرا سی قدرت ملتی ہے، ذرا سی طاقت ملتی ہے، تو وہ دوسروں سے نا انصافی کرنے سے چوکتا نہیں ہے۔ دو بندوں کے درمیان اگر عدل و انصاف کا موقع بندے کو مل جائے تو اب یہ ایک قاضی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک فیصلہ کروانے والے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت و قدرت اسے دی گئی ہے، اختیار اسے دیا گیا ہے۔ اب اگر وہ ان کے درمیان صحیح طور پر فیصلہ نہیں کرتا تو یہ اپنی طاقت اور قدرت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ظلم ہوتا ہے، جو نا انصافی ہوتی ہے، یہ عام طور پر جس کے پاس قدرت ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کی طرف سے آتی ہے۔ تو اب ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم فقط حکمران جو ہوتے ہیں انہی پر تان و تشنیع کرتے رہیں، افسران بالا کے اوپر تان و تشنیع کرتے رہیں، یہ نہیں، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ اگر ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے، ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے، تو کیا ہم اپنے نیچے والوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں 7 طرح کے افراد کو سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اپنے سائے سے مراد اللہ کی رحمت کا سایہ یا عرش کا سایہ یہ مراد ہے۔ ان 7 افراد میں سے جو پہلا ذکر کیا ہے وہ ذکر فرمایا امام عادل، وہ امام کی جو عدل و انصاف کرنے والا۔ امام ایسے موقع پر عام طور پہ حاکم کے لیے، خلیفہ کے لیے، سلطان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض علماء اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ پاک نے 2 بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار دیا، ان کے اوپر قدرت و طاقت دی کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ پاک کل بروز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ المتین کا تقاضا ہے کہ ہم جب قوت و قدرت حاصل ہو تو اس وقت لوگوں کے ساتھ نا انصافی نہ کریں بلکہ انصاف کے ساتھ کام لیں۔ ایک اور تقاضا علماء نے اس حوالے سے یہ بیان کیا کہ اللہ پاک المتین ہے، یعنی اس کی قدرت کی، اس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس نام کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا رہے، اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز سمجھے، اپنے آپ کو ہمیشہ کمزور سمجھے، کیونکہ اگر اس کو کسی شخص کے اوپر قوت حاصل ہے، کسی شخص کے اوپر قدرت حاصل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کے اوپر کوئی نہیں، بلکہ اگر دنیا میں سب سے بڑھ کر بھی اس کو قوت اور طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو اب بھی اس کے اوپر وہ ذات ہے کہ جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اگر اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ نا انصافی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر المتین ذات یعنی اللہ پاک کی جو ذات ہے اس کے سامنے اسے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے اس نام کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنے اس نام کے جو تقاضے ہیں اللہ پاک اسے ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑا خوبصورت نام ہے المتین، عام طور پہ ہمارے یہاں یہ نام رکھا جاتا ہے، اور اللہ پاک کے ان ناموں میں سے یہ ایک نام ہے کہ مخلوق میں اس کا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسروں کا نام یہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے اللہ پاک کے نام وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، جیسے الرحمن ہے تو اب اس کو عبد الرحمن کر کے تو رکھ سکتے ہیں، صرف الرحمن یہ نہیں رکھا جا سکتا۔ القیوم ہے تو اس کو فقط کسی کو قیوم نہیں کہہ سکتے، یہ نام نہیں رکھ سکتے، نام جو رکھا جائے گا وہ عبد القیوم یہ رکھا جائے گا۔ تو بعض نام اللہ پاک کے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی،
ان کو عبد کے ساتھ ہی رکھیں گے. جیسے اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ ہے، کوئی دوسرا یہ نام نہیں رکھ سکتا، تو وہ نام عبداللہ ہی رکھا جائے گا، بغیر عبد کے یہ نام نہیں رکھا جا سکتا. لیکن بعض نام وہ ہیں کہ جو دوسروں کے لیے رکھنا درست ہے، بغیر عبد کے بھی وہ رکھے جا سکتے ہیں، اور انہی میں سے ایک نام یہ المتین ہے کہ اس نام کو اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو رکھنا درست ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عبد المتین یہ نام رکھے تو زیادہ اچھا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مانندے شمع